السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آئے دن کیلشیم کی گولیاں ٹیبلٹ استعمال کرتے رہتے ہیں یا ایک ہفتے بعد کیلشیم کا پاؤچ لیتے ہیں۔ جب وہ کیلشیم استعمال کر لیتے ہیں تو کچھ دن ان کی دقتیں اور پریشانیاں ذرا کم ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ دن بعد جب ڈاکٹر حضرات کو دکھاتے ہیں، جوڑوں میں درد، جسم میں درد، کمر میں دردوں کی شکایت کرتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ آئیے اس کی ذرا تحقیق کرتے ہیں۔ بھائی کمال ہے، جب ایک گھر میں مثال کے طور پر 5 افراد رہتے ہیں، سب کا کھانا ایک ہی بنتا ہے، 4 لوگوں کو تو اسی کھانے سے اور گھر کی دوسری غذاؤں سے کیلشیم پوری مقدار میں ملتا رہتا ہے، مگر انہی میں سے 1 یا 2 شخص ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر 3 یا 4 مہینے یا دوسرے مہینے الگ سے کیلشیم لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، بہت زیادہ کیلشیم لینے سے گردوں وغیرہ میں پتھری بننے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا کیا حل ہے؟ اصل معاملہ کچھ اور ہے، جہاں تک ایلوپیتھی والے پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، اس شخص کے اندر کیلشیم کم بنتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے جو روزانہ دودھ وغیرہ کیلشیم کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی اس بات کو جاننے کی کہ آخر اس شخص میں کیلشیم کی کمی کیوں رہتی ہے۔ ویسے تو عورتوں میں لیوکوریا اور مردوں میں جریان دھات کی شکایت سے بھی کیلشیم جسم میں کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جسم سے رطوبتوں کا اخراج ہوتا رہتا ہے، جس سے جسم سے کیلشیم خارج ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال اس سے اتنا سمجھ میں آیا کہ جسم کی رطوبتوں کا تعلق کیلشیم سے کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہے۔ لیکن میں نے جب قانون مفرد اعضاء کا مطالعہ کیا، قانون مفرد اعضاء ایک ایسی نئی طب ہے، ایک ایسی نئی پیتھی ہے جو مرضوں کی جڑ پکڑنے کے معاملے میں تمام پیتھیوں سے الگ تھلگ ہے۔ اس پیتھی کے ذریعے اگر علاج معالجہ کیا جائے تو بڑے سے بڑے مرض کا علاج اس پیتھی میں موجود ہے، بلکہ ہر مرض کا علاج اس کے ذریعے ہو رہا ہے، چاہے شوگر ہو، تھائرائیڈ ہو یا ایزوسپرمیا یعنی مردوں کا باج پن۔ غرض کہ دنیا کا کوئی مرض ایسا نہیں جس کا اس پیتھی میں علاج نہ ہو، بس تشخیص صحیح ہو، تجویز صحیح ہو اور مریض پرہیز کرنے والا ہو۔ اس میں مریض کو صرف وہی چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے جو اس کے مرض کو ختم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ بہرحال قانون مفرد اعضاء کے مطالعے سے پتہ چلا کہ اس میں اگر مریض بلغمی مزاج کا ہے تو اسے اگر ہم دودھ، پنیر، ساگودانہ وغیرہ اس طرح کیلے کا استعمال کروائیں گے تو اس کا کیلشیم تو کیا بنے گا، وہ اور بیمار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے اور یہ چیزیں بھی ٹھنڈی ہیں، بلکہ یہ چیزیں صفراوی مزاج والوں کو بہت فائدہ دیتی ہیں، جن کا اوپر تذکرہ ہوا، ان کے مزاج کے موافق ہوتی ہیں، اور بلغمی مزاج والوں کو بھنے ہوئے چنے، کشمش، انجیر اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کا مزاج اگر بلغمی ہے تو آپ بھنے ہوئے چنے 100 گرام، کشمش 50 گرام، انجیر 50 گرام لے لیں اور سب کا سفوف بنا لیں، اور دن میں 3-4 مرتبہ 1-1 چمچ استعمال کریں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ اپنے مزاج کی پہچان خود نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے بہت سے اپنے حکیم بھائیوں کو دیکھا ہے، وہ صحیح مزاج نہیں پہچانتے، بس مجربات پر بھروسہ کر کے دیتے رہتے ہیں۔ مزاج کی صحیح پہچان قارورے سے یعنی پیشاب کے کلر اور رنگ سے ہوتی ہے، یا ماہر معالج نبض سے کر لیتا ہے۔ آپ اگر کسی بھی مرض کا علاج مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ نمبر 74 171 44 236 پر رابطہ کریں۔
انشاءاللہ مزاج سمجھ کر قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں علاج کیا جائے گا، پھر آپ کو بار بار دوا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اصل مرض کا علاج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔